جنید کا نام ایسے ہی نہیں بڑھ گیا۔ جنید بغداد کی سرزمین پر رہا کرتے تھے۔ بہت بڑے پہلوان تھے، ان کے سامنے لوگ آیا کرتے تھے تو ڈر جایا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑا پہلوان جنید کا نام سنتا تھا تو ڈر جایا کرتا تھا، کانپنے لگتا تھا، کوئی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ناتابہ انسان، ایک کمزور انسان، جنید اپنے بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ناتابہ کمزور انسان آتا ہے، دروازے پر دستک دی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، جاؤ دروازہ کھولو، کون ہے دروازے پر، دیکھو پوچھو کون ہے۔ دیکھا تو ایک کمزور شخص کھڑا ہے۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا جنید کو میرا چیلنج دے دو اور وہ میرے چیلنج کو قبول کرے کہ میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے دیکھا، حیران و پریشان ہو گیا۔ اتنا کمزور انسان جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، جنید کو چیلنج کر رہا ہے کشتی لڑنے کے لیے۔ بادشاہ کے پاس وزیر آیا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سے کہ کوئی شخص آیا ہے، دروازے پہ کھڑا ہے، جنید کو چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے اس سے کشتی لڑنا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا، کہا بلاؤ اسے میرے پاس، دیکھوں کون ہے وہ جو جنید کو کہہ رہا ہے جنید سے کشتی لڑنے کے لیے۔ جنید تو وہ نامور پہلوان ہے جس کا نام سن کے لوگ پسینے آ جایا کرتے ہیں۔ جب اس انسان کو بلایا گیا، کانپتے ہوئے وہ انسان آیا، کہا بادشاہ سے میرے چیلنج کو قبول کیا جائے، میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، چھوٹا منہ بڑی بات نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے جنید کون ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر آپ کی ضد ہے یہ تو ہم یہ فیصلہ سناتے ہیں، جاؤ تمہارا کشتی لڑنے کی تاریخ فلاں تاریخ میں آپ کی کشتی ہوگی۔ تاریخ مقرر کر دی گئی، پورے بغداد کے اندر نام ہو گیا، پورے بغداد کے اندر شورا ہو گیا، تہلکہ مچ گیا کہ ایک کمزور انسان نے جنید کو چیلنج کیا ہے۔ تو دیکھنے کی بات ہے، سارے لوگوں کا اشتیاق بڑھ گیا، یہ کشتی ہم بھی دیکھیں گے۔ بہت لوگ جمع ہو گئے، تاریخ آئی، مجمع لگا ہوا ہے جنید پہلوان اکھاڑے کے اندر۔ لوگ سمجھ رہے تھے وہ ناتابہ انسان، کمزور انسان ڈر کے مارے نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتے ہیں، جو ہے وہ انسان مجمع کو چیرتا ہوا اکھاڑے کے اندر آتا ہے۔ بادشاہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھا ہے۔ جنید نے دیکھا اس ناتابہ انسان کو، بھی آنکھیں سے آنکھیں ملائی۔ کشتی ابھی لڑی نہیں ہے، داؤں پیچ چل رہے ہیں۔ اس ناتابہ انسان نے جنید سے کہا ذرا اپنا کان میری قریب لاؤ۔ جنید اپنے کان کو شخص کے قریب لے گئے۔ اس انسان نے کہا جنید سے، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ مشہور و معروف پہلوان نہیں ہوں، نہ مجھے کشتی لڑنا آتا ہے، میں سیدہ گھرانے سے ہوں، میرا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور مجھے پتا ہے آپ کو ان سے عقیدت ہے، آپ ان کے ماننے والے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا پریوار ہے جو جنگل میں کئی دن سے بھوکا ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، اس پریوار کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو چیلنج اس لیے کیا تھا تاکہ آپ یہ کشتی ہار جائیں اور مجھے انعام و اکرام جو ملے گا میرا خرچ چل جائے گا۔ اور آج اگر آپ نے سیدہ فاطمہ کی اس والد گرامی کی عزت کے لیے، سیدوں کی عزت کے لیے اگر آج اپنے شکست کر لی اپنی، تو کل فتح و کامرانی کا تاج آپ کے سر پر میں اپنے نانا جان سے کہہ کر رکھواؤں گا۔ اتنا کہا، جنید کی دنیا بدل گئی۔ جنید کی آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگے، کہا اتنا بڑا تحفہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ جنید بہت عقیدت رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جیسے ہی سنا، لوگ دیکھ رہے تھے، ابھی داؤں لگ رہے تھے، جنید کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ جیسے ہی پلکیں کھلی تو جنید کے اوپر وہی ناتابہ انسان جو ہے بیٹھا ہوا ہے اس کے سینے پر۔ لوگوں نے دیکھا، حیران رہ گئے، جنید کا وقار وہاں گر گیا۔ لوگ جنید کو جو ہے بے عزتی کی نظر سے دیکھنے لگے، لوگ گالیاں بکنے لگے۔ شام ہو گئی، جنید عشاء کی نماز پڑھ کر جو ہے لیٹ گئے۔ اب وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہی الفاظ آ رہے ہیں کہ کل میدان محشر میں فتح و کامرانی کا تاج آپ کے سر پر رکھواؤں گا نانا جان سے کہہ کر، اگر آج آپ نے اپنی شکست کر لی۔ جنید جو ہیں پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کہاں مجھ جیسا انسان نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ سیدوں کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
اتنے میں نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ کہا جنید اٹھو، آپ کا یہ احسان قیامت تک رکھا نہیں جائے گا، بلکہ ابھی آپ فتح و کامرانی کا تاج اپنے سر پر رکھو۔ میرے آقا نے دستار باندھی، جنید کو اپنے سینے سے لگایا۔ جنید کی آنکھ کھلی تو ساری دنیا روشن ہو گئی۔ جنید کا وقار لوگوں کی نگاہ میں اور زیادہ بڑھ گیا، بلکہ وقت کے بادشاہ نے اپنا تاج اتار کر حضرت جنید بغدادی کے قدموں میں رکھ دیا۔ کس بنا پر؟ حضرت سیدہ گھرانے سے جو ہے انہوں نے عزت کی تھی، اور اپنا وقار کو نہ دیکھا، اپنی عزت کو نہ دیکھا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے انہوں نے اپنی شکست کی تھی، تو آج پوری دنیا میں حضرت جنید بغدادی کو نام سے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ، قیامت تک لوگ حضرت جنید بغدادی کو جانتے رہیں گے۔ اتنی سی بات میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام مل گیا۔